بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کو ایک بہت پیارا اور خوبصورت سا واقعہ سنانے جا رہی ہوں۔ ایک ہوٹل میں ایک بابا جی برتن مانجتے تھے۔ 70 سال کی عمر تھی، بوڑھے آدمی تھے۔ ان کا ایک بیٹا تھا، ایک بہو تھی، ایک پوتا تھا، لیکن وہ بیچارہ بیٹا بیمار رہتا تھا۔ وہ مزدوری کرتے تھے۔ ایک دن میرے پاس آئے، کہنے لگے میم صاحبہ مجھے کچھ دن چھٹی چاہیے۔ تو میں نے کہا خیریت ہے؟ کہنے لگے میڈم میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے۔ کہتی ہے میں کچھ لکھ رہی تھے، میرے ہاتھ سے قلم گر گیا، میں نے خود گاڑی بھیجی۔ بابا جی گاؤں چلے گئے، یہاں وہ رہتے تھے۔ کہتی ہیں 2 دن بعد میں اور میرا شوہر گئے۔ ہم راستے میں باتیں کر رہے تھے کہ کیا تعزیت کریں گے۔ ایک ہی بیٹا تھا اور کوئی رشتہ دار بھی نہ تھا، اس کی تو کائنات اجڑ گئی۔ جب ہم گئے تو وہ ٹوٹی پھوٹی چٹائی پر بیٹھا تھا۔ کچھ لوگ قریب تھے، ہم جا کے کہا بابا آپ مسلمان ہیں، ہم آپ کو کیا نصیحت کریں، ایک ہی تو بیٹا تھا، ہم آپ کو کس طرح تسلی دیں۔ تو کہتے ہیں کہ اس نے آنکھیں کھولی، بوڑھے آنکھوں میں ایمان کی روشنی تھی۔ کہنے لگی بی بی کیا تعزیت کی بات کرتی ہو، میں نے کوئی پیسے جمع کرا کے بیٹا لیا تھا، خدا نے اپنے فضل سے دیا تھا، عدل سے لے لیا، میں اپنے رب کے فیصلے سے راضی ہوں۔ اللہ اکبر۔ وہ خاتون کہتی ہے کہ میں نے بابا جی سے کہا چلو 1 ہفتے کی چھٹی کر لو، تو کہنے لگا کہ نہیں میں مسلمان ہوں، محنت کی روٹی کھاتا ہوں، انشاءاللہ 2-3 دن بعد واپس آ جاؤں گا۔ کہتی ہے کہ وہ چند دن بعد آ گیا۔ اللہ کی قدرت کہ ابھی 2-3 ماہ گزرے تھے کہ پھر کہنے لگے میڈم مجھے چھٹی چاہیے کچھ دنوں کے لیے۔ میں نے کہا حیرت ہے۔ کہنے لگی میری بہو بھی فوت ہو گئی ہارٹ اٹیک سے، اب میں تڑپ گئی اور عیسائی ہو کے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا گھر کا دروازہ بند ہو گیا، اب یہ بیچارہ کیا کرے گا؟ کہتے ہیں ہم پھر 2-3 دن بعد تعزیت کے لیے گئے، پھر وہ ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھا زمین پر کچھ بنا رہا تھا۔ کہتی ہیں میں قریب گئی، میں نے کہا بابا اب تو تسلی آپ نے خود ہی کرنی ہے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا تو کہنے لگا بیٹی کوئی پریشانی کی بات نہیں، میرا بیٹا بغیر شادی کے بھی تو فوت ہو سکتا تھا، بس میرے مالک نے جب چاہا جیسا چاہا، میں انشاءاللہ 2-4 دن بعد واپس آ جاؤں گا۔ یہ میرا 3-4-5 سال کا پوتا ہے، اب یہ اسکول میں داخل ہوا ہے، میں ساتھ لے جاؤں گا، وہاں میرے ساتھ رہے گا، اوپر کوارٹر میں جہاں میں رہتا ہوں وہیں پہ اسے رکھوں گا۔ بابا جی واپس چلے گئے۔ کبھی کبھی میں چھت پر کھڑے ہو کر دیکھتی کہ دادا گھوڑا بنا ہوا ہے اور وہ سویرے سویرے اٹھتا، اسے سکول چھوڑ آتا، شام کو لے کے آتا، بہت پیار کرتا۔ 3ری منزل پر ہم نے ایک کوارٹر دیا ہوا تھا، وہاں دادا پوتا رہتے تھے۔ ایک بار پوتا اوپر والی منزل پر کھیل رہا تھا کہ اس کا پیر پھسلا اور وہ گردن کے بل زمین پر گرا۔ مجھے خبر ہوئی تو میں نے دوڑ کے ایمبولینس منگوائی۔ خون سے لتھڑے ہوئے اس بچے کو دادا نے اپنی گود میں رکھا اور جب ہم اسپتال کی طرف گئے تو عزرائیل پہلے آ گئے۔ اس نے دادا کی گود میں دم توڑ دیا، پھر اس نے اسے اپنے ہاتھوں سے غسل دیا، اس نے اسے اپنے ہاتھوں سے قبر کھودی، مٹی ڈالتے ہوئے کہنے لگا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مٹی ڈال کے جب وہ واپس پلٹا تو میں نے اسے بازوؤں سے پکڑ کر اسے اپنے منہ کے قریب لائی اور میں نے کہا بابا جی تو ٹوٹ گیا ہے، تو بکھر گیا ہے۔ تو یوں اس نے ہاتھ رکھے اور آنسو جھٹک دیے۔ کہنے لگا میڈم کیوں، میرے اندر کوئی عقیدہ نہیں، میں کوئی لاوارث ہوں، میرا کوئی رب نہیں، میں کیوں پریشان ہوں گا؟ تو پکا ہوا پھل ہو، تھوڑے دن گزریں گے میں بھی قبر میں جاؤں گا، جب میں جنت میں جاؤں گا اللہ تعالیٰ میرے بیٹے سے بھی ملاقات کرا دیں گے، میرے پوتے سے بھی ملاقات کرا دیں گے، میں اپنے رب کی رضا پر بڑا راضی ہوں۔ وہ خاتون کہتی ہے میرا اور میرے شوہر کا کلیجہ پھٹنے لگا۔ میں نے کہا بابا یہ جذبہ کہاں سے ملتا ہے، یہ سکون کہاں سے آتا ہے؟ کہنے لگا
کہ تم نے لینی ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ تو کہنے لگا کہ تو بھی نبی کا کلمہ پڑھ لے، اللہ تعالیٰ تجھے بھی سکون عطا فرمائے گا۔ یہ سن کے ہم دونوں میاں بیوی نے کلمہ پڑھ لیا اور ہم لوگ مسلمان ہو گئے۔ آپ لوگوں کو اگر یہ ایمان افروز کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر لیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں۔ جزاک اللہ۔